اچھا ہوا یہ کہ شرائط کو پامال کیا، ہر شرط کو پامال کیا، مولا کائنات پر گالی گلوچ بھی نہیں روکے، یہ کیا کردار ہے؟ ہاں، اور یزید کا انتخاب بھی، یعنی جتنے بھی معاملات ہوئے نا، اس پر ہم تفصیل سے الگ سے بات کریں گے، ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آج کا ملا چونکہ ذہنی شودہ ہے نا جی، اور کمینہ بھی ہے، اس لیے کہ حقائق چھپاتا ہے دانستہ۔ جو لوگ حقائق چھپاتے ہیں دانستہ، یہ سب سے بڑا کمینہ پن ہے۔ اچھا کیوں؟ اب قرآن نے ایک فیصلہ دیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر گیا نا جی، تو اس سے پہلے امن عامہ کے لیے مختلف قبائل سے، مختلف قوموں سے، مختلف مذاہب سے آپ نے معاہدے کیے ہوئے تھے، کفار اور مشرکین سے بھی معاہدہ تھا امن عامہ کے لیے، بنا تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑتے ہیں، زندگی کا نظام چلنے دو، معاہدے ہو گئے تھے۔ آپ چلے گئے 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے اندر، پیچھے ان کو موقع مل گیا، مزاحمت کوئی نہیں تھی، پیچھے اس نے مسلمانوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا، مال لوٹنا شروع کر دیا، معاہدہ توڑ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وارد مدینہ ہوئے، وہاں سے فتح حاصل کر کے، تو سب سے پہلے اللہ نے 129 آیات کی سورت نازل فرمائی، جس کے اندر ہر سورت کے اندر بسم اللہ ہے، لیکن اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ غضب کا اظہار فرمایا کہ محبوب آپ تو چلے گئے تھے، آپ تو معاہدے پر قائم ہیں، لیکن انہوں نے بد عہدی کی ہے، براۃ من اللہ ورسولہ الناس یوم، ان سے بیزاری کا اعلان کر دو۔ پھر فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ فرمایا جو عہد کو توڑتا ہے، بد عہد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عہد نہیں، نہ اس کی کوئی صلح ہے۔ یہ جو ملا آج ڈرامہ کرتا ہے نا کہ معاویہ کی اور حسن کی صلح کی، ہماری بھی صلح ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ۔ اس صلح وہ ہوتی ہے جس پر بندہ قائم رہے، مرد کرتے جو ہیں، صلح کی قدریں ہیں ان کا احترام کیا جائے، جو معاہدہ ہے، پہ جو کازس جس بنیاد پر لڑائی ہوئی ہے، اگر وہی بنیاد پھر دوبارہ سے شروع کر دی جائے تو کیا صلح ہے؟ کیا مزہ ہے؟ تو جو یعنی ہر معاہدے پر بد عہدی، عہد شکنی ہے۔ عہد شکنی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کرو ورنہ تمہاری نظام معاشرت ختم ہو جائے گی۔ بے شک۔ پھر یہاں تک ارشاد فرمایا، قرآن پاک کا یہ الفاظ میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھے ہیں، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، اور بڑا حساس معاملہ ہے۔ یہ ملا چونکہ ذہنی عیاش ہے، اس لیے حق کو نہ قبول کرتا ہے نہ مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے تراشے ہوئے مذہب کا بت پوجتا ہے، یہ اس کی ذاتی حیثیت ہے جی۔ یہ کتاب کے اندر میں نے بد عہدی کا جو ہے نا وہ شرعی مواخذہ وہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر عہد شکنی کرتے ہیں اور وہ لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں وہ بدترین گھر کے اندر ہوں گے۔ کس قدر جامع آیت اور ایسا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ٹھیک ہے؟ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ سارا دن وہ سوت کاٹتی رہتی ہے، وہ شام کا وقت آتا ہے تو کاتے ہوئے سوت کو پھر توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صبح کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اب جس طرح اس کی ساری سرگرمیاں بیکار ہیں، بد عہد کی بھی ساری سرگرمیاں بیکار ہیں۔ بد عہدی میں کروں، میرا باپ کرے، تو اس فرمان رسالت کی زد میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مولویوں سے میں کہتا ہوں کہ بتاؤ اس بد عہدی کا ذمہ دار جو تھا اس کے بارے میں تم شرعی مواخذہ مانتے ہو؟ نہیں مانیں گے، مولوی ہے نا، اس واسطے نہیں مانیں گے۔ اور یہاں یہ ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے۔ یہ منکر ہیں رسالت کے ملا، قرآن کے منکر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتا، میری ایک بات یاد آ گئی، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کا ایک شاعر، ہاں
اس کا عرفان کتنا عجیب و غریب ہے. ہوں، یہ اشتہار عجب ہے کہ ایک دشمن دین ہاں علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یہ ان کے اپنی ڈرامائی باتیں ہیں. بہرحال قرآن کے قاعدے کے مطابق جس صلح کا تصور مولوی دے رہا ہے وہ جھوٹی ہے، کوئی صلح نہیں ہے. کیونکہ صلح تب ہے کہ اگر صلح کے مندرجات پر عمل کیا جاتا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، لیکن یہ بھی اشارہ دیا کہ دوسری طرف داخل ہوگا، دھواں ہوگا. ہاں رسول اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے، دوسری طرف دھواں ہوگا. انہوں نے تو کردار دینا تھا، دے دیا. کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں کی. جو جائز اور شرعی باتیں تھیں امام زمانہ نے، امام وقت نے وہی باتیں سامنے رکھی ہیں کہ امت بچ جائے قتل عام سے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن مد مقابل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دین کو پامال کرنے کے لیے یہ خلافت چھینی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ دین پر عمل کیا جائے؟ اور امت جو ہے ابھی تک ڈھونڈ رہی ہے دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا. نہیں ایسی باتیں نہیں ہیں. سب پتہ ہے. ہاں یہ ڈرامے باز ہیں، فلاں گستاخ ہو گیا، فلاں گستاخ ہو گیا، فلاں گستاخ ہو گیا. آج تک ملا کے پاس دلیل شرعی کی روشنی میں گستاخی کے الفاظ تک کا تعین نہیں ہو سکا. صحیح فرما رہے ہیں آپ. ایسے ہی ہے. کون سا لفظ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، اس کے ہاں. پیچھے دلیل کیا ہے؟ ہاں ملا کے پاس کوئی نہیں ہے. گستاخی کی ڈیفینیشن نہیں کر پا رہے. نہیں بار ہے، ہر ایک کو گستاخ کہہ دیتے ہیں. اب جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، گالی ہاں ایک طرف تو ہمارے بریلویوں کا یہ خیال ہے کہ جو نالین پاک کو نوائل کہے، یعنی جوتی کو جوتڑی کہہ دے تو وہ واجب القتل ہے، اس کا ایمان بھی ضائع، اس کی بیوی بھی چلاکی گئی، کیا اس کو کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا اس کا سارا کچھ. جو عالم کے اویلم کہہ دے، مولوی کو مولوی کہہ دے، چھوٹا مولوی کہہ دے، اس کا بھی ساری شے گئی. ہاں جی. جو کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے ہیں میلے ہیں، اس کا بھی ایمان ضائع، وہ واجب القتل ہے. بھئی یہ تو چیزیں اتنی نہیں ہیں، منسوب تو ہیں، لیکن علی تو رسول اللہ کی جان ہے، نفس رسول. نفس رسول ہیں. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. جو اس کو گالی دے، رسول نے فرمایا اس نے مجھے ذات کو گالی دی ہے. یہ تو نہیں فرمایا جو میری نالین کی جوتی کو جوتڑی کہے اس نے میری توہین کی، یہ نہیں فرمایا. جس نے میرے کپڑوں کو میلے کا، یعنی اس کے پیچھے دلیل شرعی کوئی نہیں ہے، ان کا اپنا خیال ہے. میں سلام کرتا ہوں اس خیال کو، ابھی چلو تکریم تو ہے نا، لیکن ادھر کدھر گئی ہے وہ شریعت؟ ہاں دلیل ہے بہت بڑی، بہت بڑی دلیل. ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت نہیں مانتا وہ کافر ہے. میں کہتا ہوں 100% ٹھیک ہے، اس سے بھی کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. آؤ نا، جو علی کی خلافت نہیں مانتا، واہ. کیوں نہیں؟ یہاں یہ خلافت راشدہ نہیں ہے، ہاں یہ ملا کی ذہنی عیاشی ہے. مذہب شذب کوئی نہیں نام ان کا، ڈرامے باز ہیں یہ، غلیظ قسم کے لوگ ہیں اور امت کو الجھا رہے ہیں. کیوں نہیں ایک آگ کے حق کے لیے حق بولتے؟ پھر آگے آئیے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین کرے تو وہ بھی کافر ہے. بھئی سبحان اللہ، بالکل. کیوں کوئی حرمتیں پامال کرے؟ میں ڈبل کافر کہتا ہوں. آؤ نا میدان میں، جو حضرت ابوبکر صدیق کی توہین سب سے پہلے جس نے کی ہے، ہاں اس کو کافر کو نہیں کہتے. پکڑو نا. بنو امیہ جو مرضی کر جائیں، قرآن کی توہین کریں تب بھی ان کو ثواب، اہل بیت کی توہین کریں تب بھی ان کو ثواب، صحابہ کی توہین کریں تب بھی ان کو ثواب. صحابی کی ذات کے اوپر سخت جملہ بولنا انتہائی غلط ہے. میں بھی کہتا ہوں میرا ایمان ہے، پر صحابی کو قتل کرنا کیسا ہے؟ یہ جرم نظر نہیں آتا. یہ کون سی دینی فکر ہے کہ جب بنو امیہ پر بات آئے تو ساری شریعت خاموش، رسالت پیچھے، خدا کی قدرت پیچھے، آیات پیچھے. اس پیار میں کیا محرکات ہے؟ اس بنی امیہ سے جو یہ محبت ہے، یہ جو عشق ہے، اس کے محرکات کیا ہے؟ اس کے محرکات صرف روٹی، بدماشی، یہودیوں کے ساتھ ہمدردی، الہی نظام کے ساتھ دشمنی، رسالت کے ساتھ دشمنی. اسپانسرڈ ہے یہ اعلیٰ ہیں یہ لوگ. وہ جو MI6 ہے نا جی، یہ دونوں بندروں کو یہ ڈوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں. جو غالی ہیں ادھر کے شیعہ کے، اس کی بھی جب چاہتے ہیں کہ اس کو نچاتے ہیں، اور ادھر یہ جو ہمارے ہیں، ہم سب تو پتلیاں ہیں، تماشا کسی کا ہے. تماشا کسی کا ہے. تو اس طرح کی ڈرامے بازیاں ہیں. قرآن ایسی صلح کو نہیں مانتا. ماشاءاللہ. اچھا، یہ جو
کہتے کہ ان کے ساتھ صلح امام حسن نے جو کر لی ہے، ہاں ہاں رسول اللہ نے بھی تو حدیبیہ میں صلح کر لی تھی، کفار کے ساتھ بھی صلح کر لو، بنتا ہے نا. کافر جس وقت کافر یعنی حدیبیہ آپ جا رہے تھے نا عمرے پاک کو، وہاں روک لیے گئے، ہاں جی، تو وہاں صلح ہو گئی، اور اس صلح کو قرآن کریم نے فتح مبین کہا ہے. ٹھیک ہے، اس فتح اب اگر رسول اللہ نے کفار سے صلح کر لی ہے، مولویوں کی کیوں نہیں کفار سے صلح ہوتی؟ بہت بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ مولوی ہیں، ذہنی عیاش ہیں. تو سو ایسے ہی جو شخص عہد توڑتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ کوئی صلح نہیں ہے، تو ہم قرآن کے مانیں یا مولویوں کی مانیں؟ قرآن. ہاں. ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آج بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے قبلہ نے، اور ایک تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تاریخ کے اوراق پہ اوراق سے پردہ ہٹایا ہے. آپ کمنٹس میں جا کے کمنٹس کیجیے گا تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ آپ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں. ابھی حقائق کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اگلے ایپیسوڈ میں یعنی 10ویں ایپیسوڈ میں بات پھر سے یہاں سے شروع ہوگی، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہوں گے جناب حسن، اور میں دونوں قبلہ سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ. شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے. یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے. اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے، اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں. امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے. عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324 430 5589. گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری. آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے. اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی.